احمد حسن دلارے صاحب سے گزارش کریں گے وہ تشریف لائیں، اپنے تبصرات کو پیش کریں۔ السلام علیکم۔ آج 70ویں یوم آزادی کی تقریب کے سلسلے میں ہم اکٹھا ہوئے ہیں۔ آپ لوگ تشریف لائے، میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں۔ اب یہ سوال کریں گے آپ کہ بھائی اسکول کی مینیجنگ کمیٹی نے کو کرنا چاہیے سواگت، لیکن اس ابو بکر صدیق اکیڈمی ایک وقت تھا جب میں اس کا سیکریٹری ہوا کرتا تھا۔ آج اسی حیثیت سے میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ابو بکر صدیق اکیڈمی کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب طارق اقبال صاحب کا بھرپور طریقے سے حوصلہ افزائی کرتا ہوں، جنہوں نے اس پستی کی طرف جاتے ہوئے اکیڈمی کو ایک جان دیا، ایک روح پھونکا۔ میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ابو بکر صدیق اکیڈمی کے جتنے بھی اساتذہ اکرام ہیں، چاہے وہ جینٹس میں ہو یا لیڈیز میں ہو، میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر علاقے سے آئے ہوئے لوگ ہمارے پریہ متر رویندر بابو، ماسٹر شنکر جی، رام اوتار بابو، راجہ صاحب، ماسٹر راجہ صاحب، محمد یعقوب صاحب، صدر عالم صاحب اور سبھی علاقے جو بھی آئے ہوئے ہیں، چلے گئے، میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے، آپ بچے کے پروگرام کو سنا اور دیکھا، آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی، ہمت بڑھایا۔ میں اس کے لیے آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ یہ ابو بکر صدیق اکیڈمی، جیسا میری بات کو ایسا غور سے آپ لوگ سنیں گے، یہ ابو بکر صدیق اکیڈمی یہاں پر کیوں قائم کی گئی؟ اس کے بانی ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب، آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سیکرٹری، IUS کے چیئرمین، IUS نئی دلی کے چیئرمین، انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ اس علاقے میں تعلیمی اعتبار سے یہ علاقہ بہت ہی پچھڑا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بانکا میں، اوسی میں یا گڑھیا میں، سب میں نہیں، یہ 20 سینٹر ہے، اس لیے یہاں پر ایک ادارہ قائم کیا جائے۔ اور اس وقت عمران صاحب کی مارکیٹ وہاں پر جو ہے روڈ کے کنارے، تو وہاں سے شروعات کی گئی اس کی۔ اس میں سرپرست نگراں حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب، جو تعارف کے محتاج نہیں ہے، دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں لوگ ان کی عزت نہیں کرتے تھے، آج بھی ان کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ وہ اس کے چیف پیٹرن ہوا کرتے تھے، لیکن وقت اور حالات نے اس ادارے کو پستی کی طرف لا کر کے ڈال دیا۔ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے
یہ ابو بکر صدیق اکیڈمی کا، ابو بکر صدیق اس اکیڈمی کا نام جو رکھا گیا اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا راز پنہا ہے۔ ابو بکر صدیق اکیڈمی یہ ہمارے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھا گیا، جن کا صحابہ میں اور خلیفہ میں سب سے اول مقام جن کو حاصل ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، جب حضور پاک مکہ سے ہجرت کیے اور کافر سب ان کے پیچھے ہوئے تو وہ غار حرا میں جا کر کے چھپ گئے۔ اس میں بہت سارے سوراخ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام سوراخوں کو کوڑا کرکٹ کی سب سے بھر دیا، اس کے منہ کو بھر دیا کہ کوئی زہریلا جانور حضور پاک کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے انگوٹھے کو اس سوراخ پر ڈال دیا تاکہ اس سے وہ جانور باہر نہ آ سکے، مضر جانور باہر نہ آ سکے۔ سانپ تھا، ایک زہریلا سانپ تھا، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بےتاب تھا کہ کیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، ان کو دیکھیں۔ جب ان سے برداشت نہیں ہو سکا، کافی دیر گزر گیا، تب انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں ڈنک مارا، کاٹ لیا، وہ چھلملا گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب ان کے پاؤں پر رکھا، ان کو سکون ملا۔ یہ ایک جانور سانپ، زہریلا سانپ، محبت دیکھیے ان کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو بڑے ہی مستعدی سے، بڑے ہی جو بھی اپنی صلاحیت ہے اس کے اعتبار سے میں نے بھرپور کوشش کیا، ہم لوگوں نے بھرپور کوشش کیا کہ یہ ادارہ کافی عروج پر جائے، چونکہ یہ یوم آزادی کا موقع ہے اور یوم آزادی کے بارے میں ہمارے ماسٹر سمیع صاحب اور ربندر بابو اور شنکر بابو سبوں نے روشنی ڈال دیا ہے ایک طرف سے، اس پر روشنی ڈالنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے، اس علاقے کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہم اتنے پچھڑے کیوں ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ مسلمان جو ہیں، اقلیت کے لوگ جو ہیں، وہ دلتوں سے تعلیمی معاشی اعتبار میں بہت پیچھے ہیں۔ آخر اس کا سمادھان کیسے ہوگا، اس کا حل کیسے ہوگا؟ ہم ایک دوسرے کو تعاون نہیں دیں گے تو کیسے آگے پروان چڑھیں گے؟ یہ بچے، یہ معصوم بچے، یہ فرشتے ہیں، ان کو جیسا ہم سکھائیں گے، جیسی تربیت دیں گے، جیسا تعلیم دیں گے، ویسا یہ بچے کریں گے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو اچھی تربیت دے، اچھی تعلیم سے آراستہ کرے۔ لیکن ہم لوگ چوک چوراہے پر بیٹھ رہتے ہیں، چائے کی چسکی لیتے رہتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، لوگوں پر کامنٹ کرتے رہتے ہیں، جو اچھے کام کے لیے کھڑے بھی ہونا چاہتے ہیں ان پر بھی کامنٹ کرنے لگتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ڈاؤن فال، ان کو مورلی ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے یہ، اسے کچھ ہونے والا ہے۔ کچھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس پر غبن کا الزام لگا دیتے ہیں، کسی پر کچھ الزام لگا دیتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اگر نہیں کر پاتے ہو، نہیں کر سکتے ہو، خود اپنا وقت، اپنا سمے نہیں لگا سکتے اس میں، تو دوسرا جو کر رہا ہے اس میں کم سے کم تعاون تو کرو، اللہ کے نام پر، بھگوان ایشور کے نام پر تعاون کرو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ تعاون کرنا، مدد کرنا تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ خاص کر کے ربندر بابو اور شنکر بابو، آپ لوگ اسکالر آدمی ہیں،
ابھی ہمارے ماسٹر سمیع صاحب تھے اور ایک عمر فاروق صاحب تھے. دونوں آدمی آپ کے بسوی ہائی اسکول کے. میں کامنٹ نہیں کر رہا ہوں مگر حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی بات رکھ دیا. آپ ٹیچر ہیں ہائی اسکول میں, آپ سب کی بات کو سنیے اور سن کر کے تو پھر آپ بچوں, آپ بھی ٹیچر ہیں, آپ بھی بچے کو درس دے رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں. پھر ویسا اپنے میں سدھار کر کے اگر کمی ہو تو, نہیں کمی ہو تو بڑی اچھی بات ہے. سننا چاہیے, سدھار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بچوں میں. وہ دور تھا, ایک دور تھا جب اس میں رونق برستی تھی. یہ 15 اگست اور 26 جنوری یہ جو دو راشٹریہ تہوار ہیں, اس تہوار کو یہاں بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا تھا. لوگوں کا, پورے علاقے کے لوگوں کا ازدحام رہا کرتا تھا. یہاں سے وہاں تک پورے روڈ پر جیسے موٹر سائیکل اور 4 چکے کی بھرمار رہا کرتی تھی. آج کیا وجہ ہوئی کہ اتنا پستی کی طرف چلا گیا؟ کیا علاقے میں بچے کم ہیں؟ نہیں, بچے بہت کم ہیں. جذبہ صحیح نہیں. کامنٹ تو میرے بھائیوں کامنٹ نہیں کرے. نام ہے ابوبکر صدیق, ان کے نام پر اس اکیڈمی کا نام رکھا گیا. کم سے کم خلیفہ اول کے نام کا بھی پاس رکھنا چاہیے اور اس ادارے کو جتنا آگے سے آگے ہونا چاہیے, بڑھانا چاہیے. میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں سے جتنا بھی تعاون ہو سکے, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, تمام دھرموں کو لوگوں سے, تمام لوگوں, یہ بچے جب بڑے ہوں گے, پھلیں گے, پھولیں گے, تو یہ ان کو تہذیب سکھائیے, ان کو تہذیب و تمدن کی روشنی سے آشنا کرائیے, جانکاری دیجیے کہ جتنے بھی بڑے ہوں ان کا ریسپیکٹ کریں, ان کا ریگارڈ کریں. تعلیم کو دیکھیں کتنے پچھڑے ہوئے ہیں. آج یہ بچہ, یہ لڑکا طارق منہاج اس اکیڈمی کو کامیاب بنانے میں کھڑا ہوا ہے. اس کے حوصلے کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. میں پھر گزارش کروں گا آپ تمام لوگوں سے کہ اس لڑکے کی حوصلہ افزائی کرے. اس ادارے کو ایک اچھا ادارہ, ایک مثالی ادارہ آپ لوگوں کے تعاون سے بنانے کی کوشش کریں تاکہ یہ بسوریا نورچک کا نام کو روشن کرے, بسوی کا نام کو روشن کرے, ہم سب کا نام روشن کرے. آپ دیکھ لیجئے اس ادارے کے پہلے مینیجنگ کمیٹی ہوا کرتی تھی. اس مینیجنگ کمیٹی میں پروفیسر انصار صاحب مرحوم چپڑیا قاضی ٹولہ کے ماروالی کالج میں وہ پروفیسر تھے, وہ بھی اس کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے. میں سیکرٹری ہوا کرتا تھا. ماسٹر احد صاحب ڈملہ کے, وہ بھی اس کے جیسے ممبر ہوا کرتے تھے. پروفیسر اشتیاق صاحب مدھونی, وہ بھی اس کے ممبر ہوا کرتے تھے. عمران صاحب, وہ بھی اس کے ممبر ہوا کرتے تھے. جتنے بھی علاقے کے انصار صاحب, وہ ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے, مینیجنگ کمیٹی کے فارمر ممبر ہوا کرتے تھے. سب کے سب ایک باصلاحیت ایجوکیٹڈ تھے. وہ سمجھتے تھے کہ تعلیم کیا ہے, تعلیم کیسے ہی کیا جائے, عام کیا جائے. تو میں اس میں تو بیچارے پروفیسر انصار صاحب انتقال کر کے اللہ ان کو جنت دے, اور انہوں نے بڑی اس میں تمام لوگوں سے گزارش یہی کروں گا کہ پروفیسر انصار صاحب اور حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب مرحوم, ان کے لیے آپ لوگ دعائیں مغفرت کریں, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب جو تعارف کے محتاج نہیں, انٹروڈکشن کے محتاج نہیں, آل انڈیا لیول پر, وہ بھی جو ہے ان کے لیے بھی آپ لوگ کہ وہ قوم کی خدمت کرتے رہیں. کوئی بھی قوم, نیشنل قوم سے مراد یہ نہیں کہ صرف مسلم, کسی بھی ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, سب کی مدد کرنا ایک جذبہ ہے, نیک جذبہ ہے. اس کی مدد وہ کرتے رہیں. میں تمام حضرات سے, اور جو ارادہ تھا کہ نورچک بسوریا, کوئی بوریت نہیں فیل ہو رہی ہے,
नूरचक बसवरिया में तालीम आम हो और उसमें एक नया चार चांद लगाया यहाँ जामिया आयशा सिद्दीका जो लड़कियों का मदरसा है उसमें भी 4 चांद लगा। 500-550 बच्चियां हैं। अपनी कोशिश अपनी मेहनत से तमाम असातिज़ा की मेहनत और कोशिश से काफी परवान चढ़ा है। मेरी दिली हमदर्दी उनके साथ भी है और इस इदारे के तमाम टीचर चाहे वो लेडीज टीचर हों या जेंट्स हो, मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और साथ साथ मुबारकबाद में अभी भरपूर मुबारकबाद नहीं देता हूं। हजरत मौलाना यहाँ पर तशरीफ रखे, मैं भरपूर मुबारकबाद नहीं देता हूं। मैं भरपूर मुबारकबाद तब दूंगा जब आप लोग इसको काफी आगे अभी 200-250 बच्चे आपके यहाँ हैं, 500-600 बच्चे लिया है। इंशाअल्लाह हम लोग का जितना भी ताउन होगा, जो भी ताउन होगा, हम आपके साथ हैं, आपके इदारे के साथ हैं और रहेंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज।